حي على الفلاح. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے رخ انور پر تبسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح الدجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ اس مسیحی نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بت کدے میں موجود ایک شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب و خلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم ایک مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے کے چشمے کے بارے میں تو بتاؤ کہ کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں سکونت پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوم لوں گا، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ممبر پہ مارا اور 3 دفعہ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا کہ خبردار رہو، اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی،
وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یاد رکھو، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان اور دجال کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔